میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو مجھے اللہ اللہ کرنے کا حکم ہے، میں تسبیح پھیر رہا ہوں تو مجھے حکم ہے، میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو یہ ہزاروں لوگوں کو توفیق ہے، پڑھنی چاہیے۔ جس کے پاس وقت ہے، صحت ہے، پڑھے بسم اللہ۔ اس میں کون سی میں کہہ دوں کہ اس بنیاد پر میں عارف ہوں، مجھے خلافت دو، میں مرید بناؤں۔ تو طریقت کی جو خلافتیں دی جاتی ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو خلیفہ بنا دیتا ہے کہ یار جو تجھے ذکر فکر بتایا ہے خود اس پہ قائم رہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آگے سکھا۔ تیسرا یہ ہے کہ تجھے اس سلسلے میں نامزد کیا جاتا ہے کہ تو اس سلسلے کے فروغ کو آگے لے جا۔ لیکن سلسلے کے فروغ کو تو وہ آگے تب لے جائے نا جب اسے سلسلے کے منشور کا اور طریق کا علم ہو۔ اچھا چلو میں نقش بندیہ کی بات ہی کر دیتا ہوں کہ میں نقش بندی مجدی سلسلے کو فروغ دیتا ہوں، جبکہ مجھے اصطلاحات نقش بندیہ کا پتہ ہی نہیں، تو کیا میں مجھے پھر کوئی نقش بندی خلیفہ بنا دے، اجازت دے دے، تو کیا میں اپنا نام اب اس شجرے میں لکھ دوں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو ذکر سکھایا گیا، ذکر کے کچھ اثرات پیدا ہوئے اور مجھے اجازت دے دی گئی، میں نے یہ سمجھ لیا شاید میں مرشد بن گیا ہوں۔ نہیں، اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے ان بڑے بڑے لوگوں کو جو دراصل چھوٹے ہیں اور بڑے بنا دیے گئے ہیں۔ تو بندوں کے بڑے بنانے سے کون بڑا بنتا ہے؟ اللہ جسے بڑا بنائے وہ بڑا بنتا ہے۔ ہاں، ابو الحکم بنایا ہوا تھا قوم نے، جس کو خدا نے ابو جہل قرار دیا، اس کو قوم نے تو ابو الحکم بنایا ہوا تھا، لیکن پیغمبر نے اسے ابو جہل فرمایا تو اس کی ڈگری بن گئی کہ وہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں ہے۔ لوگ کبھی کسی کو بڑا بنا دیتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قیامت کے قریب کمینہ ابن کمینہ، یعنی خود بھی کمینہ تھا، باپ بھی کمینہ، وہ معزز ابن معزز ہو جائے گا، یعنی خود بھی معزز، اس کا باپ بھی معزز گنا جائے گا۔ حقیقت میں وہ بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو۔ وہ ایک درویش نے بھی یہ اشعار لکھے ہیں کہ حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملتا، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا رنگ تے روپ ونجایو، تو الٹا عالم کھلدا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سننے والا ہی کوئی نہیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے والا ہی کوئی نہیں، جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کو سیکھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ تو سچائی بہرحال ہر دور میں موجود رہتی ہے، اگرچہ قلیل طور پر، قلیل جگہوں پر ہو، لیکن بہرحال موجود ہے۔ تو یہ تصوف سے رسم تصوف اور طریقت سے رسم طریقت اور ذکر سے تکلفات ذکر، اس پر آ جانا اور اصل سے رہ جانا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو استاد، گرو، مرشد، یہ لوگ جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آج کے اس دور کے اندر۔ یہ استاد اسے کہتے تھے جو اس فن کا استاد ہوتا تھا۔ یہ فقیری اتنی عام چیز ہے کہ ایک منٹ میں ہی ایسے ہی بس نہ بندہ دیکھا نہ بندے کی واہ حیاتیاں، اور اسے بندوں کا گرو بنا دیا، مذاق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور سچوں کو ان کی سچائی میں برکتیں دے۔
تاکہ استاد، گرو، مرشد، مرید کا حقیقی مفہوم اور ماحول جو ہے فروغ پائے۔ علاقے سے تعلق ہو تو آدمی کی زبان خود بخود وہ ہو جاتی ہے جو اس علاقے کی ہو۔ مثلا میرے ساتھ اگر کسی ادارے میں کوئی ایسا آدمی پڑھتا ہے جو سرائکی ہو اور وہ تھوڑی سی سرائکی بولے تو میرا بچپن اگر سرائکستان میں گزرا ہو تو میں بڑا خوش ہوں گا، ہاں ہم دونوں بولی ملا لیں گے، بڑے خوش ہوں گے، ہاں سرائکی میں خود بخود بولنی شروع کر دوں گا کیونکہ میرا علاقے سے تعلق تو ہوا نا۔ تو بات وہی حق ہے جو شیخ نے فرمائی ہے، یہی نہیں کہ نماز روزہ ہی درویشی ہے، تو بھوک کی وجہ سے صبر نہیں کیا تو پھر تو نے کیا کیا ہے؟ شہوت کے وقت تو نے صبر نہیں کیا تو نے کیا کیا ہے؟ دولت کے وقت تو اسے صحیح جگہ صرف نہیں کر سکا تو نے کیا کیا ہے؟ جوانی کے دنوں میں تو نے نظر کی حفاظت نہیں کی اور بڑھاپے میں تو نے تہجد پڑھی ہے تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے کیے کو دیکھا جائے گا جب تو کسی کشمکش میں ہوگا، یعنی عین نیند کی حالت میں دیکھا جائے گا کہ تو پڑھ کے سوتا ہے یا ویسے سوتا ہے، عین بھوک کی حالت میں دیکھا جائے گا کہ تو مردار کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ اس وقت تیرا امتحان ہوگا۔ بھرے ہوئے پیٹ کا کے اندر یہ احساس پیدا ہونا کہ خالی پیٹ کی کیا کیفیت ہوتی ہے یا کیا حالت ہوتی ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ان مراحل سے گزارتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے ان کے اقوال، ان کا کردار سند کی حیثیت بن جائے اور سیرت کی صورت اختیار کر لے، لوگ اسے پڑھیں، سنیں، سبق حاصل کریں اور ترقی پائیں۔